شروع کر دیا اور نیت باندھ دی تو یہ نیت کے باندھنے پر وہ سیدھا بیت اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ اور بھائی دوستو، اللہ کی سب سے پہلی رحمت اور روشنی جو بیت اللہ سے نکلی ہے وہ سب سے پہلے امام صاحب پر پڑتی ہے، اور پھر امام صاحب کے بالکل پیچھے جو آدمی ہیں ان پہ یہ روشنی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 6 آدمی، 3 آدمی ادھر 3 ادھر، ان 6 آدمیوں میں پہلے وہ روشنی، ان کو یہ نور اور روشنی ملتی ہے، پھر جتنے امام کے قریب ہوتے ہیں ان کو وہ روشنی ملتی ہے۔ بھائی دوستو، اسی طریقے سے وہ روشنی پہلی صف میں، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی صف، یہ دھیرے دھیرے وہ مسجد میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو محترم بھائی دوستو، اگلی صف کا اس لیے یہ ثواب زیادہ ہے کہ اگلی صف میں روشنی زیادہ ہے، اگلی صف کا تعلق امام کے قریب ہے، اور امام بیت اللہ کے قریب ہو گیا، امام صاحب بیت اللہ کے قریب ہو گئے۔ اسی بھائی دوستو، جب بھی اس لیے بلایا جا رہا ہے ریمنڈ میں، سالانہ جوڑ ہے کہ بھائی ہمیں یہ سیکھنا آ جائے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، امت نے اس چیز کو مفروض کر دیا۔ اس لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سننے کے لیے قریب آ جاؤ، سننے کے لیے قریب آ جاؤ، سمجھنے کے لیے دور چلے جاؤ۔ سننے کے لیے قریب آ جاؤ اور سمجھنے کے لیے دور چلے جاؤ۔ تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ جب سننے کے لیے کہا جاوے تو سب ہی بیٹھ جائیں، سب ہی سننے لگیں اور توجہ سے سنیں۔ جو جتنے ادب سے طلب سے سنے گا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کے احباب نے نظام الدین خط لکھا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کا خلاصہ یہ تھا خط کا، حضرت اگر آپ تشریف لے آئیں عمرے کی نیت سے تو عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ہم چونکہ ہمیں ضرورت ہے صحبت کی تو آپ کی آمد پہ یہ ساتھی جمع ہو جائیں گے، فکر مند ہو جائیں گے۔ یہ خلاصہ ہے اس خط کا۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ نے جواب یوں لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، اس وقت یہاں مصروفیت ہے۔ پھر یوں فرمایا کہ جون سا ساتھی بھی بات کرے، نیا ہو یا پرانا، جون سا ساتھی بھی بات کرے، اپنے ساتھی کی بات توجہ سے سنو تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں جناب نظام الدین کی بات ہمیں آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے، تو تمہیں بڑوں کی بات سمجھ میں آئے گی اور تمہیں اس بات کا نور نصیب ہوگا۔ مدینہ منورہ کے بڑے فرماتے ہیں تقریب والے کہ جب ہم نے حضرت کی بات پہ عمل کیا، کسی بھی ساتھی کی ترغیبی بات ہوتی، ہم اس کو کان لگا کے توجہ سے سنتے تو یقینی ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیں ہر ساتھی کی بات میں رونا آتا تھا۔ در حقیقت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں کا بیان ہے تو توجہ سے سنتے ہیں، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اخلاص یہ کہ جس کا بھی مشورے میں طے ہو جائے، ہمارے محلے کا گشت ہے، مقامی گشت ہے، جمعے کے دن ہے، بدھ کے دن ہے، اتوار کے دن ہے، مشورے سے جس بھائی کی بھی بات طے ہو جاوے، اس بھائی کی بات کو توجہ سے سننے سے انوارات ملیں گے۔ تو بھائی دوستو، یہ مبارک محنت، یہ صحبت ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ریمنڈ میں فجر کا بیان فرما رہے تھے، ایک نیا آدمی کہیں ریمنڈ آیا تھا تو اس نے ایک دن بیان سنا تو حاجی صاحب چونکہ سو جاتے تھے بیان میں، تو اگلے دن اس نے دیکھا کہ حاجی صاحب پھر سو رہے ہیں، تو اس نے اپنی زبان میں کہا ارے تو ہاں کوئی دوسرا بندہ نہیں مل جائے گا
اے بابا جی نو نیندر بڑی زیادہ آندھی ہے گی، تو نیند آ رہی ہے بیچارے کو، کسی اور کو بٹھا دو۔ تو ایک بزرگ نے اس آدمی کو بٹھایا کہ بھائی صاحب یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ بیان نہیں ہو رہا کہ جی کیا ہے کہ یہ صحبت ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے یہ حضرت مدنی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ آدمی حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہا ہے۔ یہ سامنے والا آدمی برے صغیر کے بہت بڑے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات، اور یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، ان سارے حضرات کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو ہم بیان کی نیت سے نہیں بیٹھے ہیں ان کی بیان میں، بلکہ ہم صحبت حاصل کر رہے ہیں۔ تو بھائی دوستو ریمنڈ میں جو اس وقت جوڑ ہوگا یہ بیانات کے لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ بیانات کے لیے بلا رہے ہیں، ایک صحبت ہے تاکہ بھائی دوستوں ان مجلسوں میں شامل ہوں تاکہ ہمیں استفادہ ہو۔ اسی میں بیان کے شروع میں ہی عرض کر رہا ہوں تاکہ سارے بھائی توجہ سے سن لیں، یہ بیانات کے لیے نہیں بلاتے ہمارے بڑے بھائی دوستوں، ایک صحبت ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر صحبت کے علم کورا کاغذ ہی کاغذ ہے، بغیر صحبت کے علم کورا کاغذ ہی کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ایسے لوگوں کو جو بغیر استاد کے علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی بھائی دوستوں طلباء کو جو ملتا ہے وہ استاد کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی جوتے درست کرنے پہ، ان پر ان کے لیے پیچھے تکیہ رکھنے پہ، ان کے لیے جینماز بچھا دی اور ان کے جوتے صاف کر لیے، ان کے کپڑے دھو دیے، ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا، ان کو جناب وضو کا پانی مہیا کر دیا، تولیہ پکڑا دیا، تو اس سے وہ استاد کا فیض طالب علم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند تھے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن بڑا کمزور تھا، اور یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاد ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے استاد رہے۔ پہلے طالب علم تھے، درخت کے نیچے پڑھنا شروع کیا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو خود فرماتے ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو علم ملا ہے وہ استاد کی صحبت سے ملا ہے، استاد کی دعا سے ملا ہے، ورنہ میرا ذہن بڑا کمزور تھا، لیکن استاد کی دعا اور استاد کی صحبت سے مجھے اللہ نے شیخ الہند بنا دیا۔ کیسے کہ استاد کی تو میں خدمت کرتا ہی تھا، لیکن استاد کے والد بیمار ہو گئے تو ان کی خدمت میں لگ گیا۔ تو ایک دفعہ چرپائی کی صفائی میں کر رہا تھا، ان کے والد کی چرپائی کی صفائی کر رہا تھا، چونکہ بہت زیادہ مریض تھے، تو وہ صفائی جو میں کر رہا تھا تو استاد محترم آ گئے، تو اس وقت استاد محترم نے کوئی دل سے دعا دے دی، تو میرے بالکل دماغ کھل گیا، اب جب کتاب کھولوں تو سارا کچھ یاد۔ تو بھائی دوستو یہ صحبت ہے، ہم جب بھی مرکز میں آویں، شب جمعے میں آویں، جی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب والوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے مسجد اپنے محلے کی مسجد میں بھی جب جاویں تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ادب احترام، تو جتنے لوگ ادب کرتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اللہ ان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ اسی کے اللہ کے گھر کا ادب کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، مختلف شعبے ہیں۔ تو بھائی دوستوں اسی حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ممبر میں بیٹھنے والا آدمی اور تشکیل کا کام کرنے والا آدمی اور پیرے میں ڈنڈا لے کے بانس لے کے کھڑا ہوا آدمی، یہ سب ایک جیسے ہیں ثواب میں،
یہ نہیں کہ جناب ممبر میں میں بیٹھ گیا ہوں تو میرے نمبر زیادہ ہیں اور وہ جو پیرے میں کھڑا ہو اس کے نمبر ہی نہیں ہیں. نہیں بھائی دوستو، یہ تبلیغ کا اجتماعی کام ہے. کسی کو پیرے کی خدمت مل جاوے گی، کسی کو تشکیل کا کام، کسی کو درمیانی بیٹھ کے بعد جی، اور کسی کو بیان. اور بیان والا تو زیادہ خطرے میں ہے. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ جی میں آ گیا، اگر خدا نہ خواستہ جی میں آ گیا کہ میرے بیان سے یہ ہو رہا ہے تو سارا بیان مردود ہو گیا. بقول مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جی میں یہ آ جانا کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، ہم نے بھی کچھ کیا ہے، یہ اتنی خطرے کی بات ہے کہ نہ پوچھیے. ہاں، اور یہ کثرت استغفار سے دھلے گی یہ گندگی، کثرت استغفار سے دھلے گی کہ جی میں یہ آ جانا کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے سب کچھ کیا ہے. تبلیغ کا کام جو اس سطح تک پہنچا، اس کو کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، اللہ ہی چلا رہے ہیں گاڑی کو. اس لیے بھائی دوستو 1800، میری بات توجہ سننی ہے، 1868 کے لگ بھگ کی بات سنا رہا ہوں. 1868 میں ایک مولوی صاحب آئے تو ایک مسجد میں مٹی بڑی ہوئی جالے، مکڑوں نے جالے بنائے ہوئے تھے. مولانا صاحب آئے، انہوں نے جناب سارے جالے صاف کر دیے اور پٹی صاف کر کے مسجد کو صاف کیا. اور نیچے اتر کے مسجد سے راستے میں گزرنے والوں سے یوں پوچھتے کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مزدوری کرنے جا رہے ہیں. کہ کتنے پیسے لیں گے؟ کہ جی اس زمانے میں ٹکا 2 ٹکے، آنا 2 آنے، جو بھی تھا. اچھا بھائی آ جاؤ، آپ کو میں دے دیتا ہوں مزدوری. تو پہلے دن تقریباً 3-4 آدمیوں کو آمادہ کر کے اوپر لے گئے اور ان کو کلمہ نماز سکھایا. اب کلمہ نماز سکھا رہے ہیں، وہ جب شام ڈھلنے کے قریب ہوئی تو ان کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے. انہوں نے اپنی بستی میں کہا کہ آج ہم نے عجیب مزدوری کی ہے. کہ کیا؟ کہ جی ایک مولوی ہے، وہ اٹھک بیٹھک کراوے. میواتی تھے کہ اٹھک بیٹھک کراوے، بس یہ ان کا کام. اور یہ الفاظ، کلمے کے الفاظ سکھا دیے اور جناب ہمیں انہوں نے مزدوری بھی دے دی. تو اگلے دن اور بھی تیار ہوئے، میں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں بھائی، تو بڑی اچھی مزدوری ہے. تو ماشاءاللہ اس طریقے سے لوگ آتے رہے. حضرت صاحب ان کو کلمہ نماز سکھاتے رہے. مولانا صاحب کی بیوی فوت ہو چکی تھی تو ایک شادی ہو رہی تھی. شادی کے موقع پہ میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں. شادی کے موقع پہ کچھ عورتیں آپس میں مجتمع ہو گئیں اور نے کہا ارے بابا یہ تو دین ہم سے نکلا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ہماری ساری رسمیں ہندوؤں کی طرح ہو گئی ہیں، ہماری شادیاں ہندوؤں کی طرح ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ خیر مختصر یہ کہ رائے ایک دوسرے سے لینا شروع کیا. تو ایک عورت نے یوں رائے دی کہ اگر ہم اپنی بچیوں کا نکاح علماء سے کر دیں تو صالحین اور نیک لوگ پیدا ہو جائیں گے. چنانچہ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ عورت نے یوں کہا کہ میں اپنی بچی عالم کو دینے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ اس نے اپنی بچی اس مولوی صاحب کو جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، جو مسجد صاف کر کے لوگوں کو کلمہ نماز سکھاتے رہے، اس کے ساتھ شادی ہو گئی. شادی ہوئی تو 68 کے لگ بھگ کی بات میں بتا رہا ہوں. بچہ پیدا ہوا محمد یحییٰ. محمد یحییٰ کون ہے؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جنہوں نے لکھی ہے، ان کے والد صاحب پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور دوسرے بھائی محمد الیاس جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، یہ پیدا ہوئے. تو بھائی دوستو یہ گھرانہ، اچھا یہ جو عورت تھی جن کی شادی ہوئی، ان بچوں کی ماں، یہ حافظہ نہیں تھی،
شادی کرنے کے بعد حفظ کیا۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب نے، کہ ہماری دادی جان اتنی پکی حافظ قرآن بن گئی تھی کہ ہم بھی اتنے پکے حافظ نہیں تھے۔ روزانہ 5 پاروں کی تلاوت بلا ناغہ، خانگی کام کے ساتھ ساتھ یہ 5 پارے تو تھے ہی تھے، کبھی بڑھ جاتے تھے، کبھی 10 پارے، کبھی 15 پارے۔ شیخ الحدیث نے فضائل رمضان میں بھی لکھا ہے کہ خانگی کام کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں 10-15 پارے 20 پارے روزانہ تلاوت کر لیتی ہیں۔ تو بھائی دوستو، ان کی دادی روزانہ ماشاءاللہ تلاوت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ یا صمد اللہ کا نام۔ اس کے علاوہ بھی وظیفے کرتی تھی وہ، اور روزانہ 5 پاروں کی تلاوت، گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ بھائی دوستو، رمضان میں ان کا معمول تھا روزانہ 40 پارے قرآن کی تلاوت۔ تو رمضان میں 40 ختم، رمضان میں 40 ختم کرتی تھی۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں، اور یہ دیندار گھرانے کے ساتھ تعلق تھا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حافظ مظفر صاحب نام تھا، حافظ مظفر صاحب کتنے دیندار تھے۔ شادی میں جا رہے تھے اس زمانے میں، چونکہ بیل گاڑیاں ہوتی تھیں اور یا پیدل لوگ چلتے تھے، خاندان میں شادی ہوتی تھی، دوسرے بستی میں جا رہے ہیں، دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، پیدل بھی چلتے تھے۔ تو حافظ صاحب اپنے گھر کی عورتوں کو لے جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تو حافظ مظفر صاحب نے فرمایا، بھائی تمہارا مقصود پیسے وغیرہ لینا وہ لے لو، لیکن ہماری عورتوں کے ہاتھ نہیں لگانا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے، ہم نے اب آپ کی عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں مال سے مطلب ہے۔ تو حافظ صاحب نے سب عورتوں سے کہا کہ زیورات اتار لو، اور ایک رومال بچھا دی، اس میں سارا زیور ڈال کے وہ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا، اور خود چل پڑے عورتوں کو لے کے۔ تو تھوڑا ہی چلے تھے کہ عورتیں آپس میں کوئی باتیں چخ کی آنے لگی۔ تو اس پہ حافظ مظفر صاحب نے فرمایا، بھائی عورتوں کی آواز یہ کیوں آ رہی ہے؟ عورتوں کی تو آواز بھی سطر ہے، کیوں آپ بول رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک بات کرنی ہے۔ وہ چونکہ آگے جا رہے تھے، کیا بات کرنی ہے؟ کہ جی وہ آپ نے چونکہ ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو ایک گلے میں لاکٹ ہار بچی کے گلے میں رہ گیا، وہ دینا بھول گئے۔ اچھا لاؤ، تو وہ ہار بچی کے گلے سے اتار کر حافظ مظفر صاحب واپس آئے۔ یہ نہیں کہ جناب ہم نے تو شکر ہے کہ ہار تو بچ گیا، بلکہ نے فرمایا وعدہ کیا تھا۔ عورتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو وعدہ کیا ان کے ساتھ۔ تو وعدے کتنے پکے تھے کہ وہ ہار اتار کر حضرت واپس آئے۔ ڈاکو وہ سارے ہنس رہے تھے، اور زیورات وہ کھولا ہوا تھا۔ تو دیکھا کہ بابا واپس آ رہے ہیں، کہ جی کیسے آنا ہوا؟ کہ جی یہ ایک ہار بھول گیا۔ جی اللہ جل جلالہ نے اس گھرانے کو قبول فرمایا، اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 1902 میں حج کیا، اور 1912 میں دوسرے حج میں جب جانے لگے، اپنے استاد محترم مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، تو اپنے استاد کے ہم رکاب حج پہ تشریف لے گئے۔ لمبا واقعہ بہرحال، تو اس لیے سے گئے تھے کہ اب ہندوستان واپس نہیں آنا، ہندوستان کو خیر آباد کر کے گئے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی کے ہندوستان کی جو دینی حالات تھی
وہ دیکھ کر دل بڑا کھٹا ہو گیا، تو فرمانے لگا واپس نہیں آنا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں رات کو خواب دیکھی۔ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ٹھہرو، ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ صبح کو استاد محترم کو خواب سنائی، استاد محترم نے کوئی جواب نہ دیا۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے وہاں بھی رات کو خواب دیکھی کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ ٹھہرنا، واپس ہندوستان چلے جائیو، تم سے کام لیا جاوے گا۔ جب صبح کو خواب دوبارہ سنائی کہ جی حضرت میں نے تو یہ خواب وہاں مکہ مکرمہ میں بھی دیکھی تھی اور مدینہ طیبہ میں دوبارہ ہی دیکھ رہا ہوں وہی خواب، تو اس پہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ارے مولوی الیاس گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ جا کے کام کرو، یوں کہا جا رہا ہے کہ کام لیا جائے گا۔ تو کام لینے والے کیسے کام لیتے ہیں وہ تو ان کا اپنا جیسے وہ فیصلہ کریں گے وہ کام لیں گے آپ سے۔ باہر کے حضرت ہندوستان میں تشریف لائے اور کام شروع کر دیا 1926 میں 1926 میں تقریباً کام شروع کیا اور 44 میں جولائی کے مہینے میں تقریباً ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا عرصہ انہوں نے محنت کی اور پہلے 10 سال کی جو محنت تھی، محترم بھائی دوستو میں آپ کو تبلیغ کا تعارف کرا رہا ہوں کہ تبلیغ کب شروع ہوئی ہے، تبلیغ کا کام کب شروع ہوا ہے، توجہ سے سنیں بھائی دوستو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال محنت میوات میں ایسے کی کہ شام کو جب واپس آتے تو بیوی سے کہتے کچھ لاؤ بھوک لگی ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اتنے کمزور جسم تھا کہ کرتا اتار لیتے تو ان کی پسلیاں گننا آسان تھی، پسلیاں گننا آسان تھی، لیکن ایک فکر، ایک غم، ایک درد تھا سینے کے اندر، اور ساری رات گھر میں یوں گھومتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہے آپ رات کو سوتے نہیں ہیں؟ فرمایا جو مجھے لگی ہے اگر تمہیں لگ جاوے تو ایک کی بجائے 2 جاگنے والے ہو جائیں گے، کسی کی سو کے کٹے کسی کی رو کے کٹے، یہ کیسے شب ہے کہ نہ رو کے کٹے نہ سو کے کٹے، نہ رو کے کٹے، کیسی رات، ساری رات حضرت یوں گھوم رہے ہیں، فکر غم۔ حالانکہ اس زمانے میں بڑے بڑے جید قسم کے علماء موجود تھے، ایسی بات نہیں۔ حضرت کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، فکر تھی کیا بنے گا انسانیت میں۔ تو 10 سال مسلسل گشت کیا میوات میں اور آتے تھے تو بھوک۔ اب بیوی نے کیا کیا کہ وہ چادر کے کونے میں میٹھی روٹی بنا کر باندھ دیتی کہ چلو وہاں پہ کھا لیا کرو۔ اب طبیعت میں یہ تھا کسی سے کھانا نہیں مانگنا، حالانکہ بیوی نے کہا کھانا وہ لوگ آپ کو دیتے نہیں کہ میں مانگتا نہیں، وہ کچھ پوچھتے نہیں ہے میرا، میں تو ذمہ داروں کے پاس جا کر ان سے دانتری لے کے گھاس بھی کاٹتے تھے کہ میاں جی آپ میری بات سنیں، آپ کا گھاس میں کاٹوں گا۔ اب ان کو کلمہ نماز سکھا رہے ہیں حضرت۔ یہی بات ان کے ابا میں بھی تھی، تو ابا کا جو رنگ تھا وہ بیٹے پر چڑھ گیا۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب جو میں نے شروع بیان میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولوی صاحب اوپر جا کر جانے والے صاحب کیے، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ بھائی دوستو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے بعد ایک بستی ہے ننگلی، ننگلی بستی سے ایک جماعت 10 سال کے بعد بنی۔ 10 سال مسلسل گشت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اس پر جماعت نکلی، اوہو بڑے خوش ہوئے۔ بھائی دوستو شروع میں تو کام ہی نہیں تھا، سیدھے سادھے میواتی حضرت جب فرماتے تھے تو میواتی ہنستے تھے کہ جی یہاں پہ ٹھنڈے ملک کے لوگ آئیں گے، ٹھہریں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ فلاں ملک والے آئیں گے، تو میواتی آپس میں جی ہنستے تھے۔ حضرت فرماتے تھے میاں جی تم چیل گاڑی میں سفر کرو گے، ہوائی جہاز کو چیل گاڑی میں سفر کرو گے۔ اللہ نے دکھایا پھر کہ لندن کے ایئرپورٹ پہ جب پہلی جماعت میواتیوں کی اتری اور بڑے بڑے سوٹے اور ڈنڈے ہاتھ میں
اس زمانے میں سلپنگ بیگ تو تھا نہیں، بڑے ماشاءاللہ بستر یوں رسیوں سے باندھی ہوئے، سر پہ لے کے دھوتی باندھی ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ پہ جب اترے تو سارا عملہ ہنس پڑا، کہہ رہے یہ کون سے دیوانے آ گئے۔ لیکن اللہ نے فضل کیا کہ جناب یورپ پہ چوٹ پڑ گئی اور اللہ جل جلالہ نے عجیب وہ آمد و رفت شروع کر دی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان میں فرمایا کہ میواتیوں کی جماعت سیدھے سادے میواتی گئے علی گڑھ کالج کے پاس، وہاں جاری مسجد میں تھے، تو کالج کے لڑکوں نے ان کو تنگ کرنے کے لیے کالج میں بلا لیا کہ چلو ان کو بوڑھی بوڑھے ان کو تنگ کریں گے، اور ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا۔ تو اتنے سیدھے سادے تھے کہ بھائی ان کو ایک شاید زمانے میں جو بھی پنکھا تھا وہ لگا دیا، تو اب وہ جناب ان کو بند کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، یوں کرنے کے بھی کیا، اب سردی کا موسم تھا، ساری رات بیچاروں نے ٹھنڈر کر گزاری، کسی نے تالا لگا دیا تھا۔ تو وہ کچھ لڑکے آئے تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے۔ ایک جوان نے کہا کہ میاں جی آپ کہاں ٹھہرے کہ فلاں مسجد میں۔ اب حضرت نے فرمایا تھا لڑنا کسی کے ساتھ نہیں ہے، لڑنا پھیڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جوان جو پہلا علی گڑھ کالج کا وہاں گیا اور انہوں نے جا کر ماشاءاللہ نظام الدین کا ماحول دیکھا، اور پھر ان کو کچھ وقت لگا، انہوں نے علی گڑھ کالج میں ماشاءاللہ کام شروع کیا۔ پھر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میں جب چند لڑکے ہو گئے، کچھ کام شروع ہو گیا، تو حضرت نے میری تشکیل کر دی کہ وہاں تھوڑی سی بات کر لیں۔ میں علی گڑھ کالج میں گیا اور میرے سامنے جب وہ لڑکے بیٹھے تو میں سمجھا کہ یہ سب جناب انگریز بیٹھے ہیں، ہندوستانی لوگ نہیں ہیں، انگریز ہیں۔ لیکن 22 سال کے بعد جب میں مدینہ منورہ سے آیا اور پھر علی گڑھ کالج میں جانا ہوا اور علی گڑھ کالج کے ینگ جوانوں کو جمع کیا گیا، اور میں جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ علماء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے۔ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک محنت کو ہدایت کا سامان بنایا ہے، اس مبارک محنت ہی سے